بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مشتاق احمد ہے۔ میں ایف آئی او ہاسپٹل جو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے سامنے ہے اس میں ایز اے سی ای او کام کرتا ہوں۔ جس طرح میں لاسٹ ویک یعنی پچھلے ہفتے میں نے ایک کویسچن کو نوٹ کیا تھا جو بہت سارے لوگوں نے اس کے متعلق کویسچن کیا تھا سوشل میڈیا پہ، تو اس کے جو بچوں کے چوٹ جو آنکھوں میں لگ جاتی ہے اس کے متعلق تھی۔ اس دفعہ جو سب سے زیادہ کویسچن لوگوں نے پوچھا ہے وہ ہے کراس آئی، یا ہم اس کو سکوینٹ کہتے ہیں یا ہم اس کو ٹیڑھا پن کہتے ہیں، کہ آنکھوں میں جب ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ تو ٹیڑھا پن جو ہے وہ بیسیکلی موسٹ آف دا ٹائم یعنی زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں میں جب ٹیڑھا پن آ جاتا ہے تو ہم آج یہ بتائیں گے کہ جو ٹیڑھا پن ہے اس کے کتنے قسم ہوتے ہیں، اس کی علاج ممکن ہے یا نہیں ہے، اور کیا کرنا چاہیے اگر ٹیڑھا پن آ جائے۔ تو بچوں میں جب ٹیڑھا پن آ جائے تو اس کا سب سے جو کامن یا زیادہ جو وجہ ہو سکتی ہے وہ اس کی نظر میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ جو بچے نظر میں کمزوری ہو تو وہ اپنے آنکھوں کو کراس کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی وہ بچے جو موبائل، ٹیب یا کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسکرین زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے آنکھوں میں ٹیڑھا پن بہت جلد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دور نہیں دیکھتے اور نزدیک جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں تو آنکھیں کراس ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں میں ٹیڑھا پن آ جائے نظر میں کمزوری کی وجہ سے، تو میرے خیال میں بہت جلد اس کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، اور آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی نظر کا معائنہ کریں گے اور اس کی نظر کے لیے چشمے دیتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے بچوں میں جو آ جاتا ہے وہ چشموں کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور چشمے جب وہ ڈالتے ہیں تو وہ آنکھیں سیدھا ہوتے ہیں۔ تو جو ہی بچہ آگے جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے تو وہ سیدھا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جو بچوں میں ٹیڑھے پن کی وجہ ہے وہ ہے کہ ایک بچہ ہے اس میں کوئی چوٹ لگ جائے آنکھ میں، یا آنکھ کی کسی بیماری کی وجہ سے اس کی نظر کمزور ہو جائے، تو اس میں بھی ٹیڑھا پن آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جو ہم اس کو انفینٹائل ایسٹروپیا کہتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس وقت اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے پہلے پیدائشی طور پر۔ وہ بھی بہت تھوڑا سا مشکل سسپینٹ یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ زیادہ تر اس کی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور چشموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور جو بچے فار ایگزامپل اگر چشموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے یا اس طرح کے کراس آئی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، یعنی نظر کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کی سکوینٹ یعنی کراس آئی کی علاج نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس کے لیے چشمے پریسکرائب کرتے ہیں، اور چشموں کے ساتھ یعنی گلاسز کے ساتھ ہم اس کی ایک آنکھ پہ جو بیٹر آئی ہے یعنی اچھی آئی ہوتی ہے اس پہ پٹی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عام لوگوں میں جو زیادہ تر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے وہ ہے آنکھ کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے۔ آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی آپریشن ہو جاتا ہے، کوئی کالا موتیا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب آنکھ کی وہ ہو جاتی ہے، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر جب نظر کمزور ہو جاتی ہے اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اور ٹیڑھا پن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، یعنی باہر کی طرف ٹیڑھا پن آ جاتا ہے آنکھ میں، اور اس کی بھی علاج ممکن ہوتا ہے، اور اس کی علاج جو ہے وہ آپریشن یوزولی ہوتا ہے کہ آپریشن کر کے اس کو سیدھا کرنا چاہیے۔ تو میرے نظر میں یہ جو کویسچن ہے کہ زیادہ تر لوگ کراس آئی یا سکوینٹ کے متعلق پوچھتے ہیں، میرے خیال میں اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے اس طرح کا مریض،
یا جو ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے پھر اگر گلاسز کے ساتھ ہو سکے، اگر گلاسز کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس کے آپریشن ہونا چاہیے، بالکل ضرور ہونا چاہیے۔ اس طرح ٹیڑھے پن آنکھوں کے ساتھ پوری عمر گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے، ہمارے جو دونوں آنکھیں ہیں وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں کہ وہ ایک اسٹیرو آپسس اس میں آتا ہے، بائناکولر سنگل ویژن ہوتا ہے۔ بائناکولر سنگلر ویژن یہ ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں پہ ایک تصویر نظر آتی ہے۔ جب کسی کی آنکھیں کراس ہو جاتی ہیں یا آؤٹ ورڈ جاتی ہیں تو وہ اس میں دو تصویریں آ جاتی ہیں، تو برین ایک تصویر کو سپریس کر لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور صحیح نظر آتا ہے اس پہ۔ تو دوسری آئی جو ہے وہ ایمبلائیوپیا، جس کو ہم لیزی آئی کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو، اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اگر ٹیڑھا پن ہے وہ بچوں میں اسپیشلی 10 سال تک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس میں لیزی پن آ جاتا ہے اور آنکھ پوری عمر کے لیے لیزی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے جو بھی اسکوینٹ ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اسکوینٹ کی وجہ سے ایک نظر ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں آنکھیں ایک بائناکولر سنگل ویژن دیتا ہے۔ بائناکولر سنگل ویژن کا مطلب ہے کہ دونوں آنکھوں پہ ہمیں ایک تصویر نظر آئے۔ اگر فار ایگزامپل ایک تصویر آئے اور اس میں ڈیپتھ ہو، اس میں اسٹیریوآپسس ہو، اس میں ایک پرسیپشن ہو، تو ویژن جو ہے ایک ڈیپتھ میں آپ دیکھتے ہیں، تصویر جو ہے ایک ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں اور بہت کلیئر کٹ آپ کے برین میں ایک تصویر آتی ہے۔ اگر آپ کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اور ایک آنکھ پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جس طرح آپ خود اگر ایک آنکھ بند کریں، آپ دوسرے آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آنکھ کی تصویر جو ہے وہ بالکل جس طرح آدھی ویژن ہو آپ کی، کیونکہ وہ ڈیپتھ اس میں نہیں ہوتا، اس میں اسٹیریوآپسس نہیں ہوتی، اس میں بائناکولر سنگل ویژن نہیں ہوتا۔ تو جب یہ ایک پراپرٹی، جس طرح آواز کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیریوآپسس ہے، اس میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، تو اس طرح نظر بھی دونوں آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں اس کی ویژن، اور ایک آنکھ ٹیڑھی ہو اور دوسرے سے آپ دیکھیں، اس میں بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسکوینٹ یعنی اگر کراس آئی ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ بچے میں ہیں، اگر آپ ایڈلٹ ایج میں ہیں، یا آپ نے فوراً اس کی علاج کرنی چاہیے، جو بھی ایج ہو۔ امید ہے کہ آج کے اس سیشن سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا، اور اگر آپ کے ساتھ یا خاندان میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اور کوئی اس سے دوچار ہے تو وہ بالکل ہمارے اسپتال اگر آتے ہیں تو بالکل ہم ٹریٹمنٹ اس کی کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے اگر اور سوالات آپ کے ذہن میں ہیں کسی بیماری کے متعلق، ہم ہر سنیچر کے دن ایک سیشن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سنیچر کے دن لائیو آئیں اور ہمارے جتنے بھی صارفین ہیں، جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں، وہ دیکھیں اور اس سے فائدہ لیں۔ بہت بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ۔